أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء. بے شک اللہ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں کے لی ہے یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی کی وجہ سے برے اعمال کر لیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی اللہ سے توبہ کر لیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ جو برائی کیے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے، قال انی تبت الآن، اس وقت پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو کفر کی ہی حالت میں مر جائیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اللہ کا فرمان کہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو انسان بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ اس جنت میں، جنت کے باغات میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. ان کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی بلکہ ان کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے تجاوز کریں گے، تو اللہ ان لوگوں کو ایسی آگ کے اندر داخل فرمائیں گے. فرمایا خالداً فیہا، اور وہ آگ بڑی ہی سخت ہے، دہکتی ہوئی ہے، اور وہ لوگ بھی اگر کافر تھے تو ہمیشہ اس آگ کے اندر رہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان لوگوں کے لیے ایسا عذاب ہے جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں، برے کام کریں، تو ان پر 4 گواہ بنا لو تم اپنے میں سے. اگر وہ گواہ ان پر گواہی دے دیں تو پھر ان کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اور اسی طرح اگر 2 مرد کوئی برا کام کریں تو فرمایا ان کو بھی سزا دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیں
اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان سے درگزر کر دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والے، رحیمہ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، اسے اگر ناواقفی میں، جہالت میں کوئی گناہ ہو جائے اور گناہ ہونے کے بعد وہ فوراً اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ تو اللہ نے فرمایا۔ اب توبہ میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ التوبۃ الندم، توبہ کا مطلب ندامت ہوتا ہے۔ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً آدمی کو ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے، اور آدمی پریشان ہو جائے، نادم ہو جائے۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ فوراً جو ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، دوبارہ اس کام کو جو ہے کرنے کی طرف نہ جائے، فی الفور اس کا گناہ سے علیحدہ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا توبہ کا پورا ہونے کا رکن یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے، اگر اس طرح کے کوئی گناہ تھے، مثلا کسی نے نماز چھوڑی ہے تو اپنی نماز کی قضا کرے، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ ادا کرے، اب کسی کا حق مارا تھا تو اس حق کو ادا کرنا جو ہے کرے، تو پھر یہ توبہ قبول ہوگی۔ اور کسی کے اسی طرح ظلم زیادتی کی تھی، اس کی تلافی کرے، اس سے معافی کروائے، یا اس کا جو بھی معاملہ ہے اس کو ادا کرے گا، پھر یہ توبہ قبول ہوگی۔ اور توبہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آدمی سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے ان 3 شرائط کے ساتھ تو اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، پھر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور ایسی فرمایا کہ اس کے برائی، اس کے جو برے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جتنے بھی گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں کہ ان کی برائیاں جو ہے تم رجسٹروں سے بھی مٹا دو، اور ان سے بھی مٹا دیتے ہیں، یعنی ان کے گناہ، ان کی برائی کا اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل خاتمہ کر دیتے ہیں جو آدمی سچے دل سے توبہ کر لے۔ اور فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا، اپنی گناہوں پر اپنی زندگی کو بدل لینے والا، وہ تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کو معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ہم ہر وقت استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفرکم، تمہارا رب جو ہے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس میں سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو کوئی بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے فوراً نیک عمل کر لیں تاکہ اس برائی کا اثر زائل ہو جائے، تھوڑا سا صدقہ دے دیں تاکہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات بھی بیان فرمائی، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے یعملون السیئات، جو برے اعمال کیے جاتے ہیں، مسلسل گناہ چھوڑ نہیں رہے اور توبہ کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب گناہ ہوا آدمی ندامت بھی ہو جائے اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس گناہ کو مسلسل کر بھی رہا ہے ساتھ ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے، بلکہ ایسا ہو کہ جب گناہ ہو گیا تو پھر اب دوبارہ توبہ کر رہا ہے تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ نے فرمایا۔ اور اسی طرح جب موت کے آثار نظر آ جائیں، فرشتے نظر آ جائیں، اس وقت بھی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔
حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ پیدا نہ ہو۔ غرغرہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو آخر میں گلے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے آدمی جو ہے کھنگارتا ہے تو ایسے جیسے وہ سانس اکھڑتا ہے، اس وقت تک فرمایا اللہ انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جب روح نکل گئی اور موت بالکل قریب آ گئی، فرشتے سامنے آ گئے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا وہ آدمی جو کفر کی حالت میں ہی مر جائے، توبہ کیے بغیر مر جائے، اسلام لانے سے پہلے ہی فوت ہو جائے کفر کی حالت میں، ان لوگوں کو بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے پھر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو یا اللہ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں بھائی عباس کے ماموں بیمار ہیں، اور یا اللہ جتنے لوگ بھی جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ دنیا آخرت کی خیریں، بھلائیاں، عافیتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ دنیا آخرت کی مشکلات، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، ناگہانی آفات سے، اچانک موت، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔